أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. اور کافرین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ لوگ ان کے گناہ میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، اور یہ لوگ ضرور بالضرور اپنے گناہ اٹھائیں گے، اور اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور گناہ بھی، اور ان لوگوں سے قیامت کے روز ضرور پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جنہیں یہ گھڑا کرتے تھے. ان دو آیات کی مختصر بہترین تشریح کر کے بتائیں کہ الذین کفروا سے کون لوگ مراد ہیں. کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا یہ شیوا تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے دین اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. من جملہ طریقوں میں سے ایک طریقہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا. وہ طریقہ کیا؟ ان کا یہ شیوا تھا، وہ یہ یوں کرتے تھے کہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایک کام کرو، اپنا دین چھوڑ دو. یوں تو تمہارے دین کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر بالفرض کوئی گناہ ہو بھی تو وہ ہم پر چھوڑ دو، ہم تمہارے اس گناہ کو اٹھا لیں گے، ہم تمہارا وہ بوجھ برداشت کر لیں گے. تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ کفار کے اسی ایک طریقوں کو بیان کر کے اس کا ابطال کیا جا رہا ہے. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. لیکن قرآن آگے کہہ رہا ہے وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ان لوگوں نے کہہ تو دیا کہ ہم اٹھا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اٹھائیں گے نہیں. کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی خطرناکیاں اور قیامت کے دن ہونے والا شدید ترین عذاب انہیں خود اس بات سے مانے ہوگا کہ وہ لوگ اس کو عذاب کو اٹھا لیں. اور سورہ نجم میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ اٹھانے پر راضی ہو بھی جائے پھر بھی خدا تعالیٰ انہیں اٹھانے کو نہیں کرے، خدا تعالیٰ انہیں اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اور اس آیت کریمہ میں الذین کفروا، کافرین جو ہیں اس سے کفار کے بڑے بڑے سردار، مثلا اکرمہ ابن ابی جہل، ابو الاعور السلمی اور اس طرح کے دیگر جو بڑے بڑے جہال تھے، بڑے بڑے رؤساء تھے، وہ مراد ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے، وہی بات کہہ رہا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ یہ لوگ تمہارے گناہ کیا اٹھائیں گے، یہ لوگ خود اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، ساتھ میں مزید گناہ بھی اٹھائیں گے. یہ مزید گناہ کون سا ہوگا؟ یہ جو بھٹکایا تھا، یہ جو گمراہ کیا تھا. گمراہ کرنا خود ایک گناہ ہے مستقل، اس کا بھی گناہ اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ تو ان کا ایک افترا ہوا، اس طرح کے جتنے افتراءات ہیں ان کے ساری چیزوں کے بارے میں خدا تعالیٰ ان سے قیامت کے دن سوال کرے گا. آپ نے تشریح میں کہا کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے دین کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اگر بالفرض ہے تو ہم اس کا بوجھ اٹھا لیں گے. کفار مکہ کا یہ قول یا یہ بات کہ آپ کے دین چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کس تفسیر میں ہے؟ تفسیر بیان القرآن کا خلاصہ تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. وَلْنَحْمِلْ امر کس معنی میں؟ جی وَلْنَحْمِلْ جی امر یہاں پر گرچہ امر ہے لیکن امر بصورت خبر ہے کہ ہم اٹھا لیں گے، مستقبل کے معنی میں. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کا گناہ نہیں اٹھائیں گے، اور وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ سے اس کے برعکس وضاحت کریں. دیکھیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایَاهُمْ کا معنی کیا ہے
دین اسلام کو چھوڑنے پر جو گناہ انہیں ملے گا وہ گناہ یہ نہیں اٹھائیں گے. اور وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ سے جو گناہ اٹھانے کی بات ہے نا، انہوں نے جو گمراہ کیا ہے اور اس گمراہ کرنے پر جو انہیں گناہ ملے گا، یہ اس گناہ کی بات ہے. تو گویا ماہم بحاملینا سے کفار کا ماہم بحاملینا سے مراد وہ گناہ ہے جو مسلمانوں کا گناہ تھا، یہ لوگ نہیں اٹھا پائیں گے. لیکن وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ سے ان کے اپنے اضلال کا گناہ اٹھانے مراد ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو، یہ جو آیت ہے، اس کو کسی حدیث میں بطور استدلال پیش کیا ہے؟ سوال دوہرائیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کسی حدیث میں بطور استدلال پیش کیا ہے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو بہت سی جگہوں پر اپنے کیا کہتے ہیں استدلال میں پیش کیا ہے. مثلا ایک سن لیں، ابتدا اسلام میں جب آپ علیہ السلام جب اسلام کی دعوت دیتے تھے اور بلایا لوگوں کو، تو باقاعدہ آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد اسلام قبول کر لے ورنہ تیرا یہ باپ بھی تیرا گناہ نہیں اٹھائے گا. اس موقع پر بھی اسی آیت کریمہ سے آپ نے استفادہ کیا. اور اس طرح کی دیگر آیتیں، اس طرح کی دیگر احادیث بھی ہیں. حدیث میں ہے کوئی بھلی راہ بتلائے دوسروں کو اور وہ عمل کریں تو اس کو بھی نیکی ملے گی. کیا یہ آیت اس کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف؟ جی ابھی تو پیچھے گزر رہا ہے. پیچھے حدیث میں کیا ہے؟ کوئی بھلی راہ بتلائے دوسروں کو اور وہ عمل کرے تو اس کو بھی نیکی ملے گی. جی کیا یہ آیت ابھی اوپر جو آپ نے تشریح کی اس کے خلاف ہے؟ جی نہیں، بالکل خلاف نہیں. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ کا قائل کون ہے؟ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، نحمل سے مراد یہی کفار قریش جن کا میں نے اوپر نام ذکر کیا، عکرمہ ابن ابی جہل وغیرہ. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ کی ترکیب نحوی کریں. واو عاطفہ، ما مشابہ بلیس، ہم اس کا اسم، با حرف جارہ، حامل. یہ اوپر والا جو سوال ہے، کوئی بھلی راہ دکھائے دوسروں کو اور وہ عمل کرے تو اس کو بھی نیکی ملے گی. جی تو یہ آیت اس کے خلاف ہے. تو اصل میں یہ اوپر تھا نا کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جی جی جی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے بوجھ نیکی کا ہو یا برائی کا، دونوں نہیں اٹھائے. جی. اور وہ حدیث میں جو ایک حدیث ہے من سن سنۃ حسنۃ، تو اس سے لگتا ہے کہ ثواب ملے گا. جی. اس کا جواب پوچھا جائے. جی دیکھیں، دو باتیں ہوتی ہیں، دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرے، کوئی نئی راہ جاری کرے، تو اس پر دوسرے لوگ جو عمل کریں گے ان کا عمل ان کے عمل کا ثواب اس کو تو نہیں ملے گا. لیکن اس نے جو یہ نیک راہ جاری کی ہے، اس نے جو ایک بھلا طریقہ بتایا ہے، تو اس بھلے طریقے کے بتانے کا جو ثواب ہے، یہ ثواب تو اس کو ملتا رہے گا. خود کا عمل کیا وہ بھی ثواب، اور بھلا طریقہ بتانا یہ مستقل ایک ثواب ہے. ہدایت، اس کا ثواب اسے ملے گا. اور بالکل یہی مطلب ہوتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ سے، کہ وہ ضلال کا شکار ہوئے، ان کا تو گناہ نہیں، لیکن اس نے اضلال کیا. اضلال مستقل ایک گناہ ہے، اس کا گناہ اسے ملے گا. تو ثواب نہیں ملے گا. یعنی اگر کسی نے کسی کو نماز کے لیے کہہ دیا چلو نماز کے لیے، وہ آ کے نماز پڑھ لیا، تو ایک تو آپ نے کہا یعنی یہاں تک لانے کا ہمیں ثواب مل گیا، لیکن اب اس نے جو نماز پڑھی ہے، کیا اس ثواب میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں یہی تو بات کہی میں نے کہ اس نے جو عمل جو اس آدمی نے کیا ہے نا، اس کو جو ثواب ملا، اس کے ثواب میں سے تو اس کو نہیں ملے گا نا. سیدھی سی بات ہے. بقیہ اس نے بتایا ہے، نماز پر لایا ہے، اس کا ثواب کیوں نہیں ملے گا اسے؟ میں پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں، اب سن لے. اس آدمی نے اسے ابھارا تو ابھارنے کا بھی ثواب. البتہ اس آدمی نے وہ کام کیا تو اس کام کا اس کا جو ثواب ہے وہ ادھر نہیں ملے گا. البتہ یہ ابھارنے پر ثواب، پھر مزید ابھارنے پر اس نے جو کام کیا ہے، تو یہ سب جو اس کے کام ہے، اس کا تو ثواب ملے گا، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. مناظرہ نہیں چالو ہے، آرام سے ٹھیک ہے، احترام کے ساتھ پورا ہم کو احترام کریں. وما هم بحاملین من خطاياهم کی ترکیب نحوی کریں. واو حرف عاطفہ، ما مشابہ بلیس، ہم اس کا اسم، با حرف جارہ، حاملین اسم فاعل،
من حرف جار خطایا مضاف مضاف الیہ مل کر من حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے حاملینہ سے من حرف جار شیء اس کا مجرور یہ جار مجرور مل کر دوسرا متعلق ہوگا حاملینہ سے حاملینہ اسم فاعل اپنے دو متعلق سے مل کر بحرف جار کا مجرور ہو کر یہ متعلق ہوگا کائنینہ سے اور کائنینہ یہ ہم کی کائنینہ یہ ما ولا مشابہ بلیس کی خبر اور پھر ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شیء لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً کیا ہے اور کیوں؟ شیئن یہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے حاملینہ اسم فاعل کا مفعول ہونے کی بنا پر. حاملین اور یفترون ان دونوں الفاظ کی لغوی تحقیق ہے. حاملینہ اسم فاعل صیغہ جمع مذکر حمل یحمل حملا معنی اٹھانا. یفترون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. افطرا یفتری افتراء باب افتعال سے اس کے معنی آتے ہیں گھڑنا. خطایاکم اس کی صرفی تحقیق ہے. خطایا یہ جمع ہے اس کا واحد خطیئۃ آتا ہے اس کے معنی ہے گناہ. وَلَيُسْأَلُنَّ یہ سوال کیوں کیا جائے گا؟ دوبارہ وَلَيُسْأَلُنَّ سوال کیوں کیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو گناہ کیے تو گناہ کی تو باز پرس ہونی ہے اس باز پرس کے لیے سوال کیا جائے گا. یہ تو اللہ کو معلوم نہیں ہے. جی اللہ کو تو معلوم نہیں ہے. جی سن لیں اور سن لیں. مزید ان کو زجر کرنے کے لیے اور تحدید کرنے کے لیے کہ تم اپنے آپ کو فارغ مت سمجھنا. یسألن پوچھا جائے گا تم سے. مزید ان کی توبیخ اور ان کے زجر کے لیے یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اما کانوا یفترون میں ما کیا ہے؟ اما کانوا یفترون ما موصولہ. انہم لکاذبون قاعدہ تجوید. میم ساکن کا پوچھ رہے ہیں آپ. جی ہاں میم ساکن کے بعد لام آیا اس لیے اخفا ہوگا اخفاء شفوی. یہ اما کانوا میں کیا ہوتا ہے؟ اما کانوا یفترون میں جی ما موصولہ. تجوید کا قاعدہ دوبارہ دہراؤں. جی آپ نے یہ کہا کہ حضرت تھانوی نے خلاصۃ البیان القرآن کے خلاصۃ البیان میں تو غیر من نے اس کو پہلے بھی دیکھا تھا اس لیے آپ سے سوال کیا آپ کو ملا بھی نہیں. جی دکھانا میرے ذمہ ہے. جی دکھانا میرے ذمہ ہے. حوالہ پیش کرنا میرے ذمہ ہے. جی 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 تشریف